ठेंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तजिए तक। हैरान मत होइए, ठेंगा हो सकता है गैर पार्लिमानी जुबान हो, लेकिन इस वक्त कौन सी पार्लिमानी जुबान और गैर पार्लिमानी जुबान का फ़र्क हमारे इंटरनेशनल लीडर्स कर रहे हैं। ठेंगा गालिबन ईरान ने दिखा दिया है अमेरिका को। गालिबन ये पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिका ने कल खुद से ये दावा किया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के साथ, और बहुत अच्छी जल्द खुशखबरी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि आने वाली है। और खुशखबरी वो ये कह रहे थे, उनके बकौल हो सकता है कि अपना हुर्मुस खुल जाए और ईरान के साथ बहुत अच्छी उनकी गुफ्तगू हो रही है। और उन्होंने ये कहा कि जो रिजीम अब की रिजीम है, यही तो रिजीम चेंज होती है, और जो पहले के जो लीडर्स थे वो अब शहीद हो चुके हैं, तो अब नई रिजीम आ चुकी है, रिजीम चेंज हो चुकी है। बहरहाल इत्तला सुबह से ये थी कि पाकिस्तान के जरिए से या किसी और मुल्क के जरिए से 15 नुकाती अमरीकी जो डिमांड्स थी जो कि ईरान से की जा रही थी वो पहुंचा दी गई। ये अमरीका का दावा है कि उन्होंने 15 नुकात पर ईरान से कुछ तकाजे किए, कुछ डिमांड्स किए सीज फायर के लिए। अच्छा, इसमें क्या वही 15 नुकात पाकिस्तान के जरिए से ईरान तक पहुंचाए गए? इस पर अभी इत्तेफाक नहीं है क्योंकि किसी ने ड्राफ्ट देखा नहीं है। लेकिन अभी 2 घंटे पहले की खबर है, प्रेस टीवी जो कि ईरान का वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, इनका अखबार है, वहाँ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि ईरान ने तमाम 15 नुकात को रद्द कर दिया है और कहा है कि इस पर कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब तक जंग बंदी नहीं होगी, जब तक जंग खत्म नहीं अमेरिका और इसराइल करेंगे, तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ठेंगे का मतलब जो मैंने आपको बताया है कि ईरान की तरफ से उनको दिखा दिया गया। अब इसमें एक टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है, कि इशू भी हो सकता है। हर मुल्क चाहता है कि जंग खत्म हो, और हम भी चाहते हैं जंग खत्म हो। कोई इसी शऊर इंसान जंग की हिमायत नहीं कर सकता। अभी यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि इट इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। जंग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। साथ साथ अमेरिका का भी कुछ समझ में नहीं आता। कभी वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम जीत भी रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, जिसमें आज ईरान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने बहुत पलट के वार किया। उन्होंने कहा कि गालिबन अमेरिका खुद से ही ये बात कर रहा है अपनी, यानी ये खुद से ही वो खुद कलामी कर रहा है, किसी से वो बात नहीं कर रहा। बहरहाल ये अब वक्त आ चुका है कि अमेरिका जो बहुत बड़ी सुपर पावर है उसको ममालिक जवाब दे रहे हैं। कभी नेटो ममालिक जवाब देते हैं, कभी यूरोप जवाब देता है, अब ईरान जवाब दे रहा है। तो अब अमेरिकन हेगेमनी जो है गालिबन इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग विच इज यूज्ड टू बी। तो अब पूछना ये पड़ेगा कि अब आगे का क्या लाहे अमल होगा। ये जो एक ब्रेक डाउन अगर आप कह सकते हैं, जिसमें कोई खुश तो नहीं होगा कि सारी बात हम चाहेंगे गुफ्तगू हो, और उसके लिए टर्काई वेन्यू हो सकता है, उसके लिए पाकिस्तान वेन्यू हो सकता है। जैसे हमने कल आपके सामने प्रोग्राम किया, हमने कहा कि पाकिस्तान के कलीदी किरदार को, पाकिस्तान जो लाइमलाइट में आया है, डिप्लोमेसी को जो पाकिस्तान एक मौका देना चाह रहा है। बाय द वे मैं आपको बताना चाहिए, पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की जो तारीफें की जा रही है, अपने मुल्क को कभी भी इंडस्ट्रीमेट नहीं कीजिए। पहले भी दोहा के अंदर जो अफगान तालिबान अमेरिका के माबैन जो मुज़ाकरात कराए थे उसमें पाकिस्तान का किरदार था। इनफैक्ट एक और भी हवाला में देता चलूं कि आपको याद होगा कि जब अहमदी निजाद ईरान के सदर थे तो ईरान और सऊदी अरेबिया के माबैन उस जमाने में भी पाकिस्तान ने अपना एक किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की हमेशा इससे पॉलिसी रही है कि मुसलमानों को जोड़ के रखें। और फिर मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से जैसे मैंने कल आपको बताया था और सबने बताया, सारा मीडिया इस पर बात कर रहा था, कि फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया था कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब से रब्ता किया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के भी जो एक प्रपोजल था गुफ्तगू के लिए ईरान अमेरिका के माबैन, उसके हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बात को शेयर किया अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे। तो ये बहुत सारे हवाले हैं। 15 नुकात पर जो है ईरान जो है वो राजी नहीं हो रहा है, और ईरान ने अपने 5 नुकात रख दिए हैं जिसमें रेपरेशंस वो मांगते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि भरपाई की जाए, जंग खत्म की जाए, गारंटी दी जाए कि अब हम पे हमले नहीं किए जाएंगे। और ईरान के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो उसका खात्मा जो है वो बिल्कुल भी जो है वो कहते हैं उसको हम कबूल नहीं करेंगे। साथ साथ जब वही मुज़ाकरात की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है, मैंने उसी दिन जब ये परसों जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान आया था कि हमने ईरान के एनर्जी साइट्स पे अटैक्स नहीं करेंगे, तो मैंने कहा था ज़्यादा इतना खुश मत हो सकता है ये स्पेस लेने की भी कोशिश हो। उसकी देखिए उसकी वजह यह है, कल ही ऐलान कर दिया गया कि एयरब्रोन जो उनकी 83rd जो उनकी जो फोर्सेस हैं जो कि उसको डिप्लॉय किया जाएगा। ये एयरबोर्न फोर्सेस वो होती हैं कि ये पैराशूट के जरिए से किसी भी तरीके से जो है किसी भी बैटल फील्ड में जाके आ सकते हैं, उनको कोई जमीनी रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। यानी ये कि कोई ना कोई एयर स्पेस इस्तेमाल होगी। और 3000 डिप्लॉयमेंट जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी रिपोर्ट किया है कि 3000 डिप्लॉयमेंट जो है एयरबोर्न जो अमेरिकन मिलिट्री की जो एक स्पेशल ब्रांच है
اس کو جو ہے نافذ کر دیا جائے گا اور جمعے تک یو ایس مرینز کے ساتھ مل جائیں گے. تو مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ امریکن یہ ہو سکتا ہے ایک تھریٹ کوشش بھی ہو, کیونکہ خدشہ یہ ہے, وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے, نیو یارک ٹائمز میں بھی اس پہ بات کی ہے کہ یورینیم انرچمنٹ کے حوالے سے یورینیم کو وہاں سے نکالنے کے لیے, اور دوسرا یہ بھی اب خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ اگر ان کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے تو غالباً اس کی وجہ یہی ہوگی کہ ایران کے جو آئل فیلڈز ہیں, گیس فیلڈز ہیں, اس پہ قبضہ کیا جائے. تو ابھی تک بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے, ابھی تک سارے ایئر اسٹرائکس کا معاملہ ہے, لیکن یہ بھی ایک سچویشن ہے. تو اب سمجھ میں نہیں آ رہی, کنفیوژن ہے, مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے, پھر یہ بات بھی ہو رہی ہے, یہ کون سی کوگنیٹو وارفیئر کا ایک طریقہ کار تو نہیں ہے, اس پہ بہت کنفیوژن ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو بہت باریک بینی سے دیکھیے, اس میں خوشی بھی منائی ہے, ظاہر بات ہے. آن آل دا اسٹریٹجک فرنٹس میں اب تک ایران کو بہت اچھی کامیابی بھی ملی ہے, ایسا نہیں ہے. وہ انڈیورنس کی پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں, خاص طور پہ اپنا ہرمز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو ابھی تک ہم نے بند کیا ہوا ہے. لیکن مذاکرات اگر اسی طرح سے کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں, جیسے ایران نے کہا کہ ہم نے 15 نکاتی جو امریکہ نے ہم سے مطالبہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو رد کر دیا, آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, لبنان کو بالکل مت بھولیے, وہاں پہ 1000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں, اور وہاں پہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ مزید ہم بفر زونز بنا رہے ہیں. تو لبنان کے اندر تو کچھ لگتا ہے یہی کہ اسرائیل اور جو ہے پیش قدمی کر رہا ہے. اور انٹرسٹنگلی لبنان کی حکومت نے ایران کے وہاں کے جو سفیر تھے ان کو نکال دیا ہے اور پرسونا نان گریٹا کہہ دیا. تو یہ بھی ایک مسلم تاریخ ہے. بہرحال ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت روز بعد ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, اسپورٹس کے بھی کامنٹیٹر ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے بھی کامنٹیٹر ہیں, بہت باریک بینی سے ایکس پہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, سید نیر الدین احمد صاحب. بہت شکریہ نیر صاحب. یہ بتائیے گا مذاکرات کے حوالے سے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے مبینہ 15 نکات کو رد کر دیا ہے اور اپنے 5 تقاضے رکھ دیے ہیں. اب تو لگتا ہے کہ مذاکرات پھر سے تعطل کا شکار ہو گئی. یا آپ کو لگتا ہے کہ مزید 2 روز بعد ہم یہ خبر سن سکتے ہیں کہ نہیں, مذاکرات کے ایک اور موقع دینا چاہیے؟ جی نہیں سر, میں تو آپ کے رن ڈاؤن پہ کہوں گا کہ آپ نے جو میں نے کچھ کہنا تھا یا اور بھی جو آپ کے ساتھ اس وقت ٹیم میں ہے, اینکر کوئی اینکر کہہ رہا ہوں, کوئی گیسٹ, انہوں نے کہنا تھا وہ ساری باتیں تو آپ نے کہہ دی, اب ہم کیا کہیں. اچھا صحیح, لیکن مزید کچھ تو کہیں. دیکھیں آپ جو کہا ہے نا کہ جو کوئی بات چیت میں تعطل یہ وہ بات چیت میں تعطل کا لفظ شاید کریکٹ نہ ہو, کیونکہ ایران نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نہ کوئی بات چیت ہے, اور بلکہ انہوں نے طنز کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ تم لگتا ہے اپنے آپ سے ہی بات کر رہے ہو, اپنے آپ کو ہی بتا رہے ہو کہ میں جی جی بالکل. تو ایکچولی آپ کو پتا ہوا تو صرف یہی تھا کہ پاکستان نے جو 15 نکات تھے امریکہ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ ایران کو دے دیے, اور ایران سے لے کے وہاں پہنچا دیے 5 پوائنٹس. مطلب میں نٹ شل میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن کچھ پردہ بھی باتیں ہوئی ہیں, اور ان کو اگنور نہ ہم کر سکتے ہیں نہ ایران کر سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ چین نے ایران سے کہا ہے کہ امن جنگ سے بہتر ہے, اور مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں. مذاکرات ڈزنٹ مین کہ آپ نے جنگ بند کر دی یا آپ نے ان کے ٹرمز مان لیے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ نے حوالہ دیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. چین نے کل مطالبہ کیا, ان کے فارن منسٹر نے عباس عراقچی صاحب سے بات چیت کی. اچھا انٹرسٹنگ کہ نیر صاحب, عباس عراقچی صاحب کا بھی بیان ہے, ان کا کہنا ہے کہ امریکہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ابلیٹریٹ کر دیا ہے, ہر چیز ختم کر دی ہے. تو اب کس چیز پہ مذاکرات ہو؟ آپ نے تو ہر چیز ختم کر دی ہے, اور اب آپ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اسی پہ کریں گے. جی آپ نے صحیح بات کی, اور میں اس کو آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. وہ یہ کہ اسٹارٹ ہی وہ اس سے لیتا ہے کہ جی میں نے لیڈرشپ ختم کر دی, اور دوسرا یہ کہ میں نے 3 لیئرز تک وائپ آؤٹ کر دیا ہے پرسنالٹیز کو جو لیڈر بن سکتے تھے, اور تیسرا یہ کہ ان کی ایئر فورس اور نیوی کو میں نے ختم کر دیا ہے. تو ایئر فورس اور نیوی کے جہاں تک سوال ہے, میرے خیال میں وہ تو امریکہ کو زیادہ نقصان ہوا ہے, اور ان کے دونوں ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں وہ انکیپیسیٹیٹ ہوئے ہیں, اس وقت قابل نہیں ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکے. اور جہاں تک لیڈرشپ کے ختم کرنے کا سوال ہے
تو اگر جنگ جیتنا اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے لیڈرشپ ختم کر دی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ نے جنگ چھیڑ ہی دی ہے تو جنگ تو فوجوں کے تھرو چھیڑی جاتی ہے نا. اور 20 جہاز ایئر فورس تو امریکہ کے مارے گئے ہیں، اور امریکہ کے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہے وہ بھی بالکل انکیپیسیٹیٹ ہو گئے، آگ بھی لگ گئی ہے، اور ادروائز بھی ان کے اور انٹرنل ورکنگ کے پرابلمز آ گئے جس کی وجہ سے وہ جنگ میں حصہ ہی نہیں لے سکتے. تو پھر آپ کس کھاتے میں جنگ جیتے ہیں؟ آپ اس وقت کس اسٹیٹس میں ہیں؟ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میں جو خارج آئی لینڈ ہے اس پہ قبضہ کر لوں اور ساتھ میں اسٹریٹ آف ہرمز پہ میں فوج اتار دوں. لیکن ڈر اتنا رہے ہیں کہ ایران کو باتوں میں لگانے کے لیے 3, 4, 5 دن انہوں نے مانگے کہ جی وہ ادھر باتوں میں لگ جائے اور ہم جو ہے انٹرسٹنگ اینگل آپ نے رکھا ہے. باتوں میں لگا کے ہمیں منیزہ جہانگیر صاحبہ نے جوائن کیا ہے، سینئر اینکر ہیں. بہت شکریہ منیزہ صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان کے حوالے سے ایک بلکہ 2 روز سے بہت ہی ہمیں بہت خوشی بھی ہوتی ہے جب ہمارے ملک کا تذکرہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے، ڈیفیوز کر رہا ہے سچویشن کو. اور پہلے بھی پاکستان نے دوحہ کے اندر طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات کیے، پاکستان کا ایک رول تو رہا ہے. لیکن آج خبر یہ آتی ہے کہ جو مبینہ 15 نکات ہیں جو کہ ابھی تک کسی نے دیکھے نہیں ہیں، جو امریکہ کے تقاضے ہیں، جس میں ڈیمانڈز یہ ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کو ان کو ختم کرنا ہے. اور اسرائیل یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے ناظرین کہ جو بشیر میں جو انہوں نے حملے کیے اسی حوالے سے کیے ہیں، اور سول نیوکلیئر نیڈز کو ایران کے ہم وہ پوری کریں گے، یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے. تو اس حوالے سے جو 15 نکاتی جو پروپوزلز مبینہ طور پہ پاکستان کے ذریعے سے ایران تک گئے تھے، ایران نے اس کو رد کر کے 5 نکات پہ وہ لے آئے ہیں. تو یہ جو ایک اپرچونٹی ونڈو کریٹ ہو رہی تھی ڈسکشن کی، جس میں پوٹینشیل پاکستان وینیو ہو سکتا تھا یا ٹرکائے ہو سکتا تھا، تو اس میں تو ایک کچھ دنوں کے لیے بلاک تو لگا ہے. دیکھیے اب یہ نہیں پتا کہ واقعی میں پاکستان وینیو ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا، اور کیا ایران اور امریکہ اس پوائنٹ پہ بھی تھے کہ وہ براہ راست مذاکرات کر لیں. بظاہر ایران کی اسٹیٹمنٹ جو بھی آئیں، چاہے وہ اس کے امبیسڈرز کی آئیں، اور پاکستان میں مقیم جو ان کے یہاں پہ رضا مقدم امبیسڈر ہیں، انہوں نے تو آج ہی بیان دے دیا اور کہا کہ ہماری نہ کوئی ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں امریکہ کے ساتھ. انہوں نے تو ان کو رد کر دیا. اور ایران کو ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی اپیل کرنی ہے ہمیں یہ آپ ہمیں یہ گارنٹی کریں کہ آئندہ سے آپ انپرووکڈ اٹیک اس طرح کے نہیں کریں گے. تو دے آر ریلی فائٹنگ فار they are facing an existential crisis and they are fighting for survival. تو ان کے لیے یہ ڈیل کرنا صرف ایک ڈیل اقتدار کے لیے یا پاور کے لیے نہیں ہے، مگر اپنی سوورینٹی کے لیے ہے یا اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی بقا کے لیے. تو اسی لیے یہ پاکستان کا رول ادا کرنا. دیکھیے جو ہم نے ڈپلومیٹ سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں دیکھیے جو پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ قطر میں ہوتے ہوں یا عمان میں ہوتے ہیں، اس کے اندر صرف وینیو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. کیا وہ باقاعدہ ثالثی یا گارنٹور کا رول وہ ملک ادا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا. تو اس کی کیا انڈیکیشن ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ کرے گا؟ دوسری طرف دیکھیے پاکستان کے جو اپنے معاملات ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہوں یا افغانستان کے ساتھ ہوں، وہ اس وقت کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہم ثالثی کا رول اگر ادا کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، تو پھر دنیا یہ بھی ہم سے پوچھے گی کہ آپ کے جو اپنی لڑائیاں ہیں اس کے اندر آپ اس کو کیوں نہیں ریزالو کر پائیں. لیکن اس میں منیزہ صاحبہ یہ بھی تو دیکھا گیا تھا نا کہ عید کے روز سے پہلے کچھ دنوں کے لیے سیز فائر ہو گیا تھا پاکستان افغانستان کے مابین. اس میں یہ توقع کی جا رہی تھی غالباً پاکستان اپنی انرجیز اس طرف لگائے اور اس معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے. یہ ایک اسپیکولیشن ہے، کچھ کنفرمیشن، یہ تجزیہ ہے بہت سے لوگوں کا. دیکھیے یہ جو آپ نے کہا کہ ایک پوز آیا، یہ پوز اس وقت آیا جب پاکستان نے وہاں پہ ان کی ایک ڈیپو فیکٹری ہے اس کو بام کیا. یہ پاکستان کا موقف تھا، مگر افغانستان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اوپر بام مارا ہے، جس طرح سے 400 لوگ جو ہیں جو سویلینز ہیں وہ مارے گئے ہیں. اس کے اوپر اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بہرحال اگر آپ بارڈر ایریاز دیکھیں،
हिंदुस्तान की तरफ से फर्मली बॉर्डर बंद है, ईरान की तरफ से हमारा इस वक्त बॉर्डर बंद है और अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर बंद है। और अफगानिस्तान के साथ जो बराह रास्त ट्रेड तजारत हम करते हैं वो भी अभी नहीं हो रही। तो हालात हमारे अपने खत्ते के अंदर अच्छे नहीं है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि क्या पाकिस्तान को ये रोल दिया जाएगा कि वो मीडिएट करे या सालसी का किरदार अदा करे। आई रियली थिंक दैट इज जंपिंग द गन। और मैं ये समझती हूँ कि माजी में भी ऐसे हुआ है कि कतर और ओमान के अंदर उनको ये रोल नहीं दिया गया, बतौर सिर्फ एक वेन्यू की तरह रखा गया। और देखिए आप जब बात करते हैं कि सालसी का या गारंटर का रोल या मीडिएटर का रोल, तो उसके अंदर क्या हम अमेरिका की तरफ से कुछ गारंटीज दे सकते हैं? मेरा ख्याल है हम नहीं दे सकते। क्या हम ईरान की तरफ से कुछ गारंटीज दे सकते हैं? मेरा ख्याल है हम नहीं दे सकते। इस वक्त दोनों ममालिक, दोनों मुल्कों के दरमियान एक ट्रस्ट का डेफिसिट है और बहुत बड़ा ट्रस्ट का डेफिसिट है। आप देखिए कि सदर ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं। जब उससे पूछा गया आप तो चाहते थे कि वहां पे रेजीम चेंज हो, तो उन्होंने कहा रेजीम चेंज हो गई है ना। आप देखें हमने जो उनकी टॉप लीडरशिप है उसको मार दिया, फिर सेकंड टियर लीडरशिप आई हमने उसको भी मार दिया, अब ये थर्ड टियर लीडरशिप है, तो हो गया फिर हो गई फिर। इंटरेस्टिंग मुदीर साहब, आपने बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिया इस हवाले से। और नाज़रीन क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव नेचर है, मैं क्या सेंसिटिव नेचर की बात करूँ, खुद वाशिंगटन की तरफ से जो उनके स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि बहुत ही हसास नेचर की बातें। तो ऑब्वियसली हम कोई आपके सामने इस हवाले से कोई तज़किया नहीं रखना चाहते कौन सा वेन्यू हो सकता है, पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है। जो रिपोर्ट हो रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने भी प्रपोजल दिया हुआ है, अमेरिका की तरफ से भी एक टियर 6 किस्म की मंजूरी है, लेकिन ईरान की तरफ से रद्द है। आगे क्या होगा ये 2-3 दिनों में जो डेवलपमेंट्स होंगे हम आपके सामने लेंगे। नैयर साहब ये बताइएगा, ये जो एक डेवलपमेंट हो रही थी कि साथ साथ मुज़ाकरात की बात अमेरिका चाह रहा था कि हो, और फिर ये एयरबोर्न जो इनकी डिप्लॉयमेंट वो करना चाह रहे हैं, इसका मैंने इंट्रोडक्शन में लोगों को बताया, नाज़रीन को बताया कि इसकी वजह ये होती है कि ये पैराशूट्स के ज़रिए से जो इनके जो सोल्जर्स हैं वो आ सकते हैं और वो डिप्लॉय मतलब वो बैटल फील्ड में आ सकते हैं। और 3000 तक की डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट के अंदर कर दी जाएगी जुम्मे तक, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। कहीं मुज़ाकरात की बात है, कभी इसकी बात है, किस बात को अमेरिका की सच्ची मानी जाए? नहीं, अमेरिका की बात सच्ची क्या मानी जाए, देखना यह है कि इस वक्त ग्राउंड पे हालात क्या है। ग्राउंड पे हालात ये है कि इस वक्त की लेटेस्ट खबर ये है कि बुशेर के ऊपर जो आज बमबारी हुई है उसमें बहुत ज्यादा इम्कान है कि ताबकारी भी निकल रही है। ओके। अब ये एक बिल्कुल नई डेवलपमेंट है। एक दूसरी ये है कि वो पूरी तरह मैं खबर नहीं देख सका, लेकिन नॉर्थ कोरिया का भी कोई बयान आया है उनके प्रेसिडेंट का कि वो भी इस चीज को ना, इसको जैसे कहते हैं ना, इस पर नजर रखे हुए हैं कि बात कहाँ जा रही है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, जो एस्केलेशन हो रही है अब न्यूक्लियर मामले पे, तो फिर रात को आप ये भी खबर सुन सकते हैं कि डिमोना में भी वहाँ रेडिएशन बाहर निकाल दी इन्होंने उनको। मेरा ख्याल है अभी तक डिमोना के रिएक्टर्स पे बमबारी नहीं की है ईरान ने। जी नहीं की, लेकिन वो हो सकती। इंटरेस्टिंग। ये बताइएगा मुदीर साहिबा, ये जो एक इसके अंदर आप इस जंग एक ख़तरनाक नहज पे अब जाना शुरू हो गई है, और अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि जंग अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उन्होंने तो अपनी तशवीश का इजहार कर दिया, बहुत से ममालिक कर रहे हैं। इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ भी करके अगले एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि जंग रुक जाए, या कुछ भी ऐसा हो कि तातुल आ जाए, कोई सीज फायर हो जाए, कोई सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हो जाए? कोई आपके जहन में कोई रोड मैप है, कोई पिक्चर है ऐसी कोई सूरत हाल की? देखिए, ये रोड मैप तो ईरान और अमेरिका के जहन में होना चाहिए कि क्या रोड मैप है, और उन्होंने ईरान ने तो सामने रखा भी है। वो ये कहते हैं, उनकी कुछ कंडीशंस हैं, और उनकी कंडीशंस ये हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए जो हमारा नुकसान हुआ है उस हवाले से, और दूसरी तरफ कि हमें ये गारंटी की जाए कि फिर से अनप्रोवोक्ड अटैक नहीं होगा। तो इस तरह की कंडीशंस तो ईरान के सामने आएंगे। एक्सक्यूज मी। अमेरिका ने जो कंडीशंस रखी हैं उस हवाले से हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो हमारे सामने आई नहीं है, मगर हम इसके ऊपर स्पेकुलेशन जरूर कर सकते हैं, एनालिसिस जरूर कर सकते हैं कि उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। उन्होंने अब ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जी आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है आप उसको किसी तरह से भी इनरिच नहीं कर सकते, और ना ही सिविलियन यूज के लिए। तो दे आर वेरी क्लियर ऑन दैट। जहाँ तक रेजीम चेंज की बात है, रेजीम चेंज तो आज सदर ट्रम्प ने खुद एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि रेजीम चेंज हो गई है। तो उनकी क्या वो 15 नुकात हैं
میرا خیال ہے نیوکلیئر پروگرام سے ریلیٹڈ ہی ہوں گے، کیونکہ اس حوالے سے اسرائیل کو بہت سخت تشویش ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل ایک بہت بڑا اسپوائلر بن سکتا ہے اس جنگ میں، کیونکہ اسرائیل نے اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ ہم مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے ایران کے خلاف۔ بالکل اسرائیل کا تو یہی موقف ہے اور اسرائیل تو نہیں رک رہا۔ نیر صاحب بالکل 2 منٹ رہتے ہیں، لاسٹ کامنٹس آپ کے کیا ہوں گے آگے کے حوالے سے؟ صورتحال آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو صورتحال جو ہے نا اس کو زیادہ سنگین ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور پھر معاملہ وہاں پر آ رہا ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ جائے کہ ایران جو ہے ان کے جو ڈی سیلیمیشن پلانٹس ہیں یا پاور پلانٹس ہیں ان کو بھی ڈی کیپیسیٹیٹ کر دے۔ تو بات بڑھتی مجھے نظر آ رہی ہے جس حساب سے آج کی خبر آئی ہے مجھے اس کے اوپر، بلکہ یہ کہہ رہے کہ 163 حملے کو نکال لیا گیا ہے، روسی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، وہ جو نیوکلیر پلانٹ ہے وہاں سے 300 کی تعداد ہے بوشہر کے جو نیوکلیر پاور پلانٹ میں، تو باقی رہ جانے والے روس کے 300 لوگ رہ گئے۔ تو یہ بڑی کہتے ہیں کریٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، بالکل منیر صاحب بہت بالکل اس کی تابکاری دنیا بھر میں پھیلتی ہے، تابکاری دنیا بھر میں پھیل سکتی ہے، پاکستان کے بارڈر بھی لگتے ہیں ایران کے ساتھ، خدا نہ خواستہ کوئی دھواں بھی اگر آتا ہے تو مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت ہمیں زیادہ اس پہ اسپیکولیشن کرنا چاہیے۔ منیر صاحب آخری سوال آپ سے، خلیجی ممالک کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کی طرف سے مذمتیں تو آ رہی ہیں ایران کی، وہ کچھ نیو یارک ٹائمز دعویٰ بھی کرتا ہے ایک شہزادے کے حوالے سے، پھر آبویسلی اس کی ریبٹل بھی آ جاتی ہے، آبویسلی ہم اس کو کوٹ نہیں کریں گے کہ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن خلیجی ممالک اس میں جو پاکستان جو ایک کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کی بیکنگ ہے پاکستان کو؟ دیکھیے جی، پاکستان کو نہ صرف سعودی عرب بلکہ امریکہ کی بیکنگ ہے، دیٹ از کلیئر۔ اس لیے چونکہ اگر آپ نے دیکھا تو صدر ٹرمپ نے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے کی اس حوالے سے کہ ہم ساتھی کا کردار ادا کرنے کے تیار ہیں اور ہمیشہ کو ہوسٹ کرنے کے تیار ہے، وہ اس کو صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل پلیٹ فارم سے ریٹویٹ کیا، تو obviously کو امریکہ کی بیکنگ حاصل ہے، اور امریکہ حضور کی بیکنگ حاصل ہے تو پھر گروہ سعودی عرب میں۔ مگر جو بات آپ کی نیر صاحب کر رہے ہیں، آئی ٹوٹلی اگری ود ہم، ایک خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے اور وہ نیوکلیئر لیگ کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ اگر وہاں پہ ایران میں جو ہو گیا تو اس کا اثر جو ہے وہ ہمارے ٹیریٹری پہ بھی آ سکتا ہے، خاص طور سے بلوچستان جو ہے وہ ونڈریبل ہو سکتا ہے، ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو پھر کیا ایران سے جو لوگ بھاگیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ کیا وہ بلوچستان کی طرف آئیں گے؟ کیا وہ مہاجرین بنیں گے؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ I think these are big questions that the government has to answer and has to think about. بہت شکریہ آپ کا منیر سے جہانگیر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا نیر الدین احمد صاحب، آپ دونوں معزز مہمان ناظرین اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ پہ آئے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ سچویشن بہت ولیٹائل ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی صورتحال جو ہے رولر کوسٹر رائڈ بن چکی ہے، مطلب جنگ ختم کرنے کی بات بھی کی جاتی ہے، پھر اگلے روز کو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ لگتا ہے یہی ہے، یہ چلتا رہے گا معاملہ فار دا ٹائم بینگ۔ اور اس کے جو اکانومک اثرات ہیں اس سب کے باوجود کہ روس کا تیل کھل گیا ہے اور ایران کا جو تیل تھا جو پہلے سستا بکتا تھا وہ مہنگا بکنا شروع ہو گیا، ایران کو فائدے بھی ہو رہے، ڈیویڈنڈس بھی ہو رہے ہیں، اکانومک ریپرکشنز اب تک پاکستان کی حکومت نے بہت اچھا ہینڈل کیا ہے۔ پیٹرول کا ایز وی سپیک کوئی کرائسس نہیں ہے، ہائی آکٹین کی قیمت 200 روپے زیادہ بڑھ تو گئی ہے لیکن جو ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے اس کا نہیں ہے، لیکن 55 روپے کا اضافہ بھی ہے۔ اور فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب کل ریکارڈ پہ تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اپریل تک ہماری جو چیزیں لارجلی سیکیورڈ ہیں۔ پاکستان میں تو یہ خبر ہے، لیکن جو ہمارا پڑوسی ہے جو روس سے تیل خرید بھی رہا تھا، اطلاع یہ آئی ہے کہ حیدرآباد میں اندور میں وہاں پہ لائنیں لگ گئی ہیں پیٹرول پمپ کے باہر۔ اب اس میں 2 رپورٹس ہیں، وہ یہ کہ انڈیا حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ یہ پینک کریٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہندوستان کے اندر خاص طور پہ جو LPG گیس ہے ان کا اور پیٹرول کے حوالے سے بھی کچھ پیٹرول اسٹیشن سے خبریں آ رئی ہیں، جیسے حیدرآباد، دکن اور اندور کا میں نے حوالہ دیا، وہاں پہ قلت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ آرٹیفیشل ہے یا واقعی قلت ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن کیونکہ ہمارا پڑوسی بھی ہے تو اس کے اثرات پاکستان تک بھی آ سکتے، گو کہ اس کا وہ جو بائر ہے جس سے وہ خریدتا ہے، جو ہندوستان جس کا مطلب جس سے وہ خرید رہا ہے وہ کوئی اور ملک ہے، یعنی روس ہے۔ تو یہ سب سچویشن کو دیکھنا چاہیے اور اپنے آس پاس اب ذخیرہ اندوزوں پر بھی نظر رکھیے، کیونکہ اس سچویشن کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو بہت ضرورت ہے، کار پولنگ کی ضرورت ہے، آپ آسٹیرٹی میجرز لیجیے، ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی بات کی جا رہی ہے، بہرحال یہ اور کچھ ڈیولپمنٹس ہیں۔ اس نقطے پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں۔